ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر کی سیدھی بات میں۔ ناظرین، بریک کی اس پار طارق خفا ہو گئی تھی۔ میں نے طارق سے پوچھا، میں نے ٹھیک تو پوچھا تھا اور آپ خفا ہو گئی؟ طارق نے میرے کان پکڑ کر کہا، عزیزم، جب کسی چیز میں کمزوری ہو تو کمزوری کو دور کیا جاتا ہے، کمزوری کا رونا نہیں روتے۔ میں نے پوچھا مطلب؟ طارق نے کہا، نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، نمازیں قائم کرو۔ جھوٹ بولنے سے روکا ہے، جھوٹ نہ بولو۔ ٹخنے کے نیچے پتلون یا لنگی یا پائجامہ پہننے سے منع کیا ہے تو نہ پہنو۔ سونے کی دعا یاد نہیں تو یاد کرو، کھانے کی دعا یاد نہیں تو یاد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی نافرمانی سے روکا ہے تو اس سے رکے رہو۔ شوہر سے بیوی کے اور بیوی سے شوہر کے حقوق ادا کرنے کو کہا ہے تو ادا کرو۔ کسی کو تکلیف نہ دینے کی بات کہی ہے، بڑوں سے احترام کرنے اور چھوٹوں سے شفقت کرنے کی بات کہی ہے۔ موسیقی سننے پر عذاب کی وعید سنائی ہے۔ جسے کرنے کو کہا وہ کرو اور جسے رکنے کو کہا اس سے رکے رہو۔ یہی تو اصل میں عشق الہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے۔ سال بھر موسیقی سنتے رہو، ایک دوسرے کو تکلیف دیتے رہو، ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہو، تجارت میں جھوٹ بولتے رہو، ٹیلی ویژن پر فحاشی دیکھتے رہو، بے پردگی عام کرو، آنکھ، زبان اور کان کے زنا میں ملوث رہو، پھر سال میں ایک بار جلوس نکال کر زبانی دعویٰ کرنے سے عشق پیدا ہو جائے گا۔ ناظرین، تاریخ کے باتوں میں دم تو تھا، مگر میں تو آج پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا تھا کہ تاریخ سے سب اگلوا دوں گا، تو فوری سوال کر بیٹھا، بہن طارق، انسان تو نسیان کا پتلا ہے۔ گناہ سے معافی کا اعلان تو خود اللہ کرتا ہے کہ جہاں بھر کے گناہ کرے گا، شرک کے علاوہ تو سب معاف کروں گا، اور یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا اظہار ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ تاریخ ایک بار پھر مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی، عزیز، شریعت ہے، کوئی مذاق نہیں۔ پہلے کی قومیں اسی لیے برباد ہو گئی کہ انہوں نے اپنے مذہب کے ساتھ مذاق کیا اور اس میں منمانی کی۔ شریعت میں جو کہا جائے وہ کرے تو عبادت، اور جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جائیں تو عبادت ہے۔ جیسے روزہ رکھنا عبادت ہے مگر عید کے دن روزہ رکھنا گناہ ہے، جبکہ روزہ عبادت ہے مگر عید کے دن رکھنے سے عبادت گناہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح دین میں جس چیز کی اجازت ہے اسی کو کریں تو عبادت۔ ہم اپنی منمانی کریں گے اور خود سے قصے گڑھ کر یہاں وہاں کی بے پردگی کی دلیلیں اور واقعات سنا کر عبادت سمجھ کر ایمان کا حصہ سمجھتے ہوئے کریں گے تو صحیح چیز بھی غلط بن جاتی ہے۔ یہ گناہ وہ ہوتا ہے جو انجانے میں ہو جاتا ہے، اور ایک گناہ وہ جو جان بوجھ کر کیا جائے، دونوں میں فرق ہے۔ تاریخ مجھے سمجھا رہی تھی۔ میں نے تاریخ سے پوچھا، تمہارا مطلب؟ یہ جشن عید میلاد النبی بدعت ہے کیا؟ اس نے کہا 100% درست ہے، لیکن میں نہیں مانا۔ پھر ایک سوال داغا، اب تو ہیپی برتھ ڈے کا رواج ہے، لوگ اپنی اولاد کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں، ایسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت باسعادت بنائے تو کون سی برائی ہے؟ ویسے بھی ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بات سن کر اس کی خوشخبری دینے والی باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ تاریخ نے میری اس دلیل کو سن کر پہلے تو ہنسی اور پھر بتائی اور پھر خاموش ہو گئی۔ پھر کچھ توقف کے بعد کہا، اسلام میں بچے کی ولادت کے 7ویں دن عقیقے کا حکم ہے۔ ہر سال کیک کاٹ کر فضول خرچی کا نام نہیں ہے، بلکہ برتھ ڈے کے دن تو انسان کو اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لانے کے بعد اس بات کا افسوس کرنا چاہیے کہ اس کی عمر سے 1 سال کم ہو گیا اور 1 سال موت کے قریب ہو گیا۔ یہ جشن کا دن نہیں بلکہ محاسبے کا دن ہوتا ہے۔ اور رہی بات ابو جہل کی، تو عرب ان دنوں جہالت کے دور سے گزر رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے تھے۔ عبد المطلب کے اولاد میں سے عبداللہ سب سے چہیتے تھے۔ اپنے مرحوم بھتیجے کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو دیکھ کر اسے خوشی ہوئی، مگر نبوت کے اعلان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت کی، اور اسے دلیل کے طور پر پیش کرنا یہ تو جہالت کی انتہا ہے۔ وہیں ابو جہل نے اچھا کام کیا تھا، مگر ہم خوشی کے بہانے لوگوں کی تکلیف کے باعث بنے ہوئے ہیں۔ تمہارے جلوسوں کا حال دیکھو، جلوس کو دیکھنے کے لیے بے پردہ عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور ہمارے جلوس گناہ کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ عشق رسول میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ہمیں موسیقی، نعت اور قوالی میں فرق نہ رہا۔
نعوذ باللہ ہم اس پر کمر لچکا رہے ہیں۔ ایسی تعلیمات تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی تھی۔ ابو جہل نے باندی کو آزاد کر کے ثواب کا کام کیا تھا، تو ہمیں بھی اس دن یہ پٹاخوں، موسیقی اور دیگر غیر ضروری بناؤ سنگار اور تمثیلی مکہ و مدینہ کے نقش و نگار میں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بجائے یتیموں کی کفالت میں پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ اس دن سرکاری اسپتالوں میں جا کر مریضوں کی تیمارداری کر کے ان کو پھل فروٹ دیں، اور غریبوں کی بستی میں جا کر ان کا حال پوچھیں، یتیم خانوں میں جا کر ان کا حال جانیں، خوب نمازیں پڑھیں، ماں باپ ناراض ہیں تو ان کو راضی کریں، پڑوسی کا خیال کریں، سنتوں پر چلنے کا عزم مصمم کر لیں۔ افسوس کہ آج داڑھی اور ٹوپی، عمامہ اور سفید لباس کو لوگ مولوی کا لباس سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہرگز نہیں، عمامہ سنت ہے، ٹوپی سنت ہے، بھرے دن کپڑے، بھرے بدن کپڑے پہننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹخنوں سے اوپر ازار، لنگی یا پتلون رکھنا سنت ہے۔ گھر میں شیطان کی طرح داخل ہوتے ہیں، نہ سلام نہ دعا، سلام کی عادت ڈالیں، یہ سب کر دو تو شاید تم عشق رسول کے دعویٰ کر سکو۔ تاریخ بولتے جا رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو پھر یہ رسم آئی کہاں سے؟ جی ہاں، یہ رسم آخر ہم لوگوں تک بھیجا کس نے؟ یہ سب سے بڑا سوال تھا۔ تو بریک کے اس پار میں اسی بات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ناظرین، میں سوچ رہا تھا اور پھر سوچ وچار کے بعد ایک بار پھر سوال کیا تاریخ سے، آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی بزرگ نے عید میلاد النبی نہیں منائی؟ تو تاریخ نے مجھ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی صحابی اور دوست کون تھے؟ میں نے فوری کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو تاریخ نے جواب دیا ان کے دور خلافت میں 2 بار یہ دن آیا مگر جشن نہیں۔ حضرت عمر کے دور میں 10 مرتبہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں 12 مرتبہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں 5 مرتبہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 19 مرتبہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 70 مرتبہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 83 مرتبہ، امام شافعی کے دور میں 54 مرتبہ، امام احمد بن حنبل کے دور میں 77 مرتبہ آیا مگر کسی نے بھی نہیں منائی۔ کیا؟ جشن۔ اور قرآن جو مسلمانوں کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، ولادت کے دن جشن منانے کا نہیں۔ تاریخ اسلامی کی کتابیں کھنگال لو تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ناظرین، اصل میں تاریخ کی یہ باتیں مجھے بڑی ہچمبے میں ڈال رہی تھی کہ جب کسی نے نہیں کیا تو پھر یہ ہمارے معاشرے اور سماج میں لایا کس نے اور کیوں لایا؟ کوئی تو وجہ ہوگی، بصورت دیگر یہ رسم یہاں تک نہ پہنچتی۔ تو میں نے اس کا جواب بھی تاریخ سے ہی مانگا، کیونکہ اس کا جواب وہی دے سکتی تھی۔ تاریخ نے غور کیا، پھر جواب دیا کہ تاریخ ابن خلقان لسان المیزان میں علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ میلاد کی ابتدا دراصل 604 ہجری میں عراق کے شہر موصل میں شروع ہوئی۔ ایک بے دین اور عیاش قسم کا بادشاہ جس کا پورا نام مظفر الدین کوکری ابن اربل بتایا گیا ہے، اس نے میلاد النبی اور جشن محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بدعت ایجاد کی۔ اس نے ہی دنیا پرست علماء کو پیسوں کے دم پر خریدنا شروع کیا اور میلاد کے سلسلے میں جھوٹے دلائل اکٹھا کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ اس کام کے لیے اس بادشاہ نے عمر بن دحیہ ابو الخطاب نامی ایک جاہل قسم کے صوفی کو چنا اور اس کام کے لیے 1000 دینار دیے اور میلاد کی اس رسم کو عام کر دیا۔
بادشاہ نے اس کے لیے 3 چیزوں پر زیادہ زور دیا کہ یہ جشن 12 ربیع الاول کو ہی ہو، دوسرا لوگوں کو جمع کیا جائے، اور تیسرا جب محفل ختم ہو جائے تو طعام کا انتظام کیا جائے۔ جاہل صوفی عمر بن دحیہ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ایک بد اخلاق آدمی تھا اور بزرگان دین کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ناظرین، تاریخ میرے سوالات کا جواب دے دے کر تھک چکی تھی، مگر میرے ذہن میں کئی سوالات جنم لے رہے تھے۔ میں نے ایک آخری سوال داغ دیا۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ آج کچھ مسلمان روایت میں کھو گئی ہے، مگر ابھی کچھ دن قبل کسی ناہنجاڑ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو پورے ملک کے مسلمان راستے پر اتر آئے، نعرے لگائے۔ اس میں کسی بھی مسلک یا مشرب کا مسلمان پیچھے نہیں رہا۔ اگر وہاں جلوس کی شکل میں نکل کر اظہار محبت بدعت ہے تو بھی یہ بھی بدعت ہونا چاہیے، کیونکہ ہر دور میں گستاخ رسول پیدا ہوئے ہیں، دور نبوت میں بھی، مگر کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ تاریخ نے میرے سوال کو بغور سنا اور کہا احتجاج کی اس دور میں ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ دور نبوت میں جس نے گستاخی کی اس کو اللہ نے سزا دیا، اور بعد کے دنوں میں احتجاج کا موقع ہی نہیں ملا۔ جس نے بھی کیا اس کا سر قلم کر دیا گیا، اور وہاں اسلامی حکومتیں تھیں، اور جہاں اسلامی حکومتیں نہیں تھیں وہاں قانون کے ذریعے سے ان کو سزا دلوانے کی کوشش کی گئی۔ اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جز ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے ہم قولاً واقعی سچے رسول ہیں، مگر عملاً بھی ہونا چاہیے۔ یہ محبت ہی کی نشانی ہے کہ ہمارا کوئی جمعہ درود و سلام کے بغیر نہیں گزرتا، کوئی دن درود کے بغیر نہیں گزرتا۔ ہم محبت کرتے ہیں، کریں گے اور کرتے رہیں گے، قولی بھی عملی بھی، مگر اس کے اظہار کے لیے ہم کسی رسم و رواج کے لیے کیوں مجبور ہو جائیں کہ صحابہ، تابعین، طب تابعین، انبیاء کرام اور اولیاء کرام، ائمہ اعظام کے ہم نام لیوا ہیں، اسی پر ہم کو چلنا بھی ہے، مگر ہم عید کے دن روزہ نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن وفات پائے اس تاریخ میں کسی کو بھی شبہ نہیں، اور پیدائش کی تاریخ میں جہاں اختلاف پایا جائے تو سوال یہ ہے کہ ہم جشن ولادت کی کر رہے ہیں یا وفات کی۔ ناظرین، تاریخ کا یہ سوال بڑا عجیب تھا، یہ واقعی سوال تھا کہ ولادت بھی ایک تاریخ کو اور وفات بھی ایک تاریخ کو، تو واقعی میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم جشن کس کا منانا ہے۔ آخر یہ دن ہمارے لیے افسوس کا ہے یا پھر جشن کا، یہ سوچنا ہے۔ ہم لاکھ کہیں مگر تاریخ میں جو رقم ہے اس کو ہم نہیں مٹا سکتے، اور اس کا ہم انکار بھی نہیں کر سکتے، اور ہم اس طرح کا جواب بھی نہیں دے سکتے جس طرح کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا تھا کہ انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے پایا۔ ناظرین، تاریخ تفصیل سے جواب دینے کے بعد پتہ نہیں کہاں چلی گئی، اور میں ہمیشہ کی طرح سوالوں کے گھیرے میں خود کو رکھ کر جوابات کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ نہیں کہاں نکل گیا کہ میں خود سے بڑبڑانے لگا کہ آج عدوان اسلام مسلمانوں کے پیچھے بھوکے بیڑیے کی طرح پڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے حکمراں پتہ نہیں کس دنیا میں گم ہیں، ہمارے نوجوان پتہ نہیں کس حال میں بدمست پڑے ہوئے ہیں۔ اس ترقی یافتہ دنیا کا مسلمان بے سر و سامانی کی شکایت کرتا ہے، بے پردگی، فیشن اور لوٹ کھسوٹ کو تجارت کا ہنر سمجھتا ہے۔ انسانی اقدار کا خون اتنا رس رہا ہے کہ ترکی، ایران، ملیشیا، جرمن، لیبیا کے سمندر کے کنارے، شام و عراق اور فلسطین کے کھنڈرات سے بچوں اور خواتین کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، اور معصوموں کے خون کی لکیروں سے نہ ختم ہونے والی ہیبت ناک داستان لکھی جا رہی ہے، اور ہم روایتی نعروں اور نام نہاد جلسہ و جلوسوں کے پیچھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ رہے ہیں، اور اطاعت رسول کو چھوڑ کر ایسے خواب دیکھ رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ صرف روایتی نعروں اور جلوسوں سے ہی اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے تو پھر نمازیں اور روزے، حج و زکوٰۃ، حقوق اللہ اور حقوق العباد جیسی عبادتوں کو فرض قرار دینے کی کیا ضرورت تھی؟ سوچئے شاید کچھ سمجھ میں آ جائے۔
ناظرین وقت ہو چلا ہے، میری اور تاریخ کے مابین کی یہ گفتگو ممکن ہے خیالی ہو، مگر جو بتایا گیا ہے وہ قابل غور ہے۔ اپنے میزبان کو فی الحال اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔